اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم الحرام کی نیاز کھانا واقعی گناہ ہے یا پھر یہ اہل بیت سے محبت کا وہ عظیم ثواب ہے جن سے منکر ہونا ممکن نہیں؟ آخر کیوں 9 اور 10 محرم کو دیگے اترتے ہی ہمارے معاشرے میں فتووں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے؟ کوئی اسے بدعت کہہ کر دور رہنے کی تلقین کرتا ہے تو کوئی اسے برکت اور شفا کا ذریعہ مان کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی فرقہ واریت کے بغیر قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس سچے اہم موضوع سے پردہ اٹھائیں گے کہ محرم کا لنگر آپ کو گناہ گار بنا رہا ہے یا ثواب کا حقدار۔ سچائی جاننے کے لیے دل تھام کر بیٹھیے کیونکہ آج بہت سے وہم دور ہونے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ہر طرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ خاندان کی یاد میں سبیلے اور لنگر نظر آنے لگتے ہیں، وہاں کچھ حلقوں کی طرف سے ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور وفادار ساتھی کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں 3 دن تک شدید بھوکے اور پیاسے رہے اور اسی پیاس کی حالت میں ظلم کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے، تو پھر ان کے نام پر آج بڑی بڑی دیگیں پکانا، لذیذ کھانے تقسیم کرنا اور میٹھے شربت کی سبیلیں لگا کر خود پینا اور دوسروں کو پلانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو صاف لفظوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محرم کی یہ سبیل اور نیاز کھانا سراسر گناہ ہے اور یہ شہدائے کربلا کی عظیم پیاس اور بھوک کی توہین ہے۔ ان کے کہنا ہے کہ ایسے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ آخر اس اعتراض میں کتنی سچائی ہے اور علماء کرام اس دلیل کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی گہرے اور حساس موضوع پر کھل کر بات کریں گے تاکہ حقیقت بالکل واضح ہو سکے۔ پیارے ناظرین، جو علماء اور محققین اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ سبیل لگانا یا لنگر بانٹنا کوئی جشن یا تفریح ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ایصال ثواب اور کربلا کی پیاسوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ اسلام میں کسی بھی پیاسے کو پانی پلانا عظیم ترین نیکیوں میں شمار ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یعنی پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب عام مسلمانوں کے لیے پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے تو کائنات کے ان مظلوم ترین شہداء کے نام پر پیاسوں کو پانی یا شربت پلانا کیسے گناہ ہو سکتا ہے، جنہیں پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپایا گیا؟ سبیل لگانے والوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اے مولا حسین، آپ کے بچوں کو تو ظالموں نے پانی نہیں دیا، لیکن آپ کی محبت میں آج ہم آپ کی امت کے پیاسوں کو پانی اور شربت پلا کر آپ کی روح مبارک کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی اور حقیقت کا رشتہ ہے جسے گناہ یا بدعت کہنا درست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اس اعتراض کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر ان سبیلوں اور لنگر کی تقسیم کے دوران شدید بے ادبی، شور شرابہ یا رزق کی بے حرمتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سڑکوں پر شربت اور پانی بہایا جاتا ہے اور لوگ لائنوں میں لگ کر ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، جو کہ سراسر اسلام اور کربلا کے اخلاقی درس کے خلاف ہے۔ اگر نیاز اور سبیل کا مقصد صرف نام و نمود، دکھاوا اور تفریح بن جائے تو یقیناً وہ عمل ثواب کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو نماز، اخلاق اور شریعت کی بقا کے لیے اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا۔ اس لیے اگر ہم سبیلیں لگا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نماز کا پابند ہونا چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رزق کے ایک ایک قطرے کا احترام کرنا چاہیے اور ہو سکے تو روزہ بھی لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ سچی محبت صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ شریعت کی روشنی میں اگر ہم ایک منصفانہ تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچاتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی غیر شرعی حرکت، دکھاوا یا رزق کی بے حرمتی نہ ہو، تو اسے گناہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اصل دارومدار نیت پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم الحرام کا اصل پیغام امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان کے صبر، ان کی نماز، ان کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ صرف کھانا پینا یا سبیلیں لگانا اور نماز کو ترک کر دینا، یہ اخلاقی حدود کو پامال کرنا ہرگز امام حسین علیہ السلام سے محبت کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ نیاز بناتے ہیں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے، غریبوں کا حق ہونا چاہیے
اور اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو دوسروں پر کفر یا گناہ کے فتوے لگانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں امن، رواداری اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں فرقہ واریت سے دور رہ کر کربلا کے حقیقی درس یعنی حق کی سربلندی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے جذبے کو اپنے اندر بیدار کریں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم واقعی اس عظیم قربانی کی قدر کرنے والے ہیں۔ پبلک کو چاہیے کہ وہ ان معاملات پر آپس میں لڑنے کے بجائے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان مروجہ طریقوں پر ایک دوسرے سے لڑنے یا فتویٰ بازی کرنے کے بجائے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس کی نیت کا احترام کریں، کیونکہ اصل دین دلوں کے خلوص اور نیتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ نیاز اور سبیل کے اس پورے معاملے کا نچوڑ یہی ہے کہ دین میں اصل اہمیت نیت اور خلوص کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بغض، کینہ اور فرقہ واریت کی نفرتوں سے پاک رکھے۔ پروردگار ہمیں اس مہینے کے اصل تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی، اگر کوئی شہداء کربلا کے محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے یا پیاسوں کو پانی پلاتا ہے تو اس کی اس محبت اور خلوص کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں صرف لنگر اور سبیلوں تک محدود نہ رکھنا، بلکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے نماز کا پابند، سچا اور مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے ذہن میں موجود شکوک و شبہات کو دور کیا اور آپ کو ایک مثبت پیغام دیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔